ٹھیک ہے، شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سبق ہے یہ مسائل سے متعلق، اس میں جو زندگی کے مختلف شعبے ہیں، تو جو زندگی گزارنے کے مختلف شعبے ہیں ان سے متعلق جو اسلامی احکامات ہیں، کیونکہ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ عبادات انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اور انسان کے قبر میں دفنانے تک ہیں، اللہ علیہ وسلم کے اس میں مبارک طریقے ہیں۔ تو ان سے متعلق یہ کتاب ہے مسائل بیشتی زیور ہے، جس میں مسائل کا انشاءاللہ آپس میں مذاکرہ کیا کریں گے کہ زندگی گزارنے کے کیا طریقے ہیں، عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، اس طرح نکاح طلاق ہے اور دوسرے جو شعبے ہیں۔ تو اس میں 2-3 بنیادی باتیں ہیں، وہ ذرا سمجھ لیجئے تاکہ آگے انشاءاللہ سبق چلنے میں آسانی ہو۔ انسان کی عام طور پر فطرت یہ ہوتی ہے، مسلمان کی، اور آج کے زمانے کے اعتبار سے اس بات کو ترجیح بھی دی جاتی ہے کہ جو بھی مسئلہ ہو اس کی قرآن حدیث سے دلیل کیا ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ ایک عام عوام کا رجحان اس وقت یہ ہے اور اسی کو ترجیح بھی دی جاتی ہے۔ تو اس سے متعلق بھی اس کورس میں باقاعدہ کتابیں موجود ہیں، 2 کتابیں انشاءاللہ آپ کو اس متعلق پڑھائی جائیں گی۔ ایک اصول دین، جس میں قرآن حدیث سے مسائل کا استنباط کیسے ہوتا ہے، مسائل کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اس کے کیا اصول ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ اور دوسری کتاب ہے فہم حدیث، جس میں باقاعدہ وہ احادیث ذکر کی جائیں گی جو مسائل ہم پڑھتے ہیں ان کی بنیاد کیا حدیث ہے، اگر قرآن پاک کی آیت ہے تو وہ کیا ہے، اگر کوئی حدیث ہے تو وہ کیا ہے۔ تو دلائل کے اعتبار سے وہاں انشاءاللہ تفصیلاً بات ہو جائے گی۔ یہاں ہمارا مقصود دلائل نہیں ہوں گے، یہاں ہمارا مقصود صرف یہ ہوگا کہ قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر جن مسائل کا استنباط کیا گیا ہے وہ مسائل کیا ہیں، تاکہ ہماری زندگی ان سے متعلق ہو جائے، اس کے مطابق ہو جائے۔ ان 2 کتابوں میں انشاءاللہ تفصیلاً اس کے متعلق بات ہو جائے گی، یہاں صرف مسائل سے متعلق بات ہوگی۔ اور دوسرا، عام طور پر یہ ایک بنیادی بات ہوتی ہے کہ جب مسائل کا سبق ہوتا ہے تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ چونکہ زندگی کے شعبے سے متعلق انسان کو روزانہ کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ مسائل پیش آتے ہی رہتے ہیں، کچھ معاملات پیش آتے ہی رہتے ہیں، اور جس کے اندر دین کی تڑپ ہو، دین پہ چلنے کا جس کے اندر رجحان ہو، اس کی کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ ان معاملات کے اندر میں اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کروں۔ کل میں نے نماز پڑھی تھی، اس میں یہ مسئلہ ہو گیا تھا، تو کہیں میری نماز خراب تو نہیں ہو گئی، دوبارہ تو نہیں پڑھنی پڑے گی۔ یا کل میں نے معاملات کے اعتبار سے فلاں سے ایسا معاملہ کیا تھا، کہیں میرا معاملہ خراب تو نہیں ہو گیا۔ فلاں چیز آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہے، کہیں اس میں سود تو نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس میں بھی عرض یہ ہے کہ اگر خارجی سوالات اور خارجی مسائل کے اعتبار سے ہم چلتے رہیں گے تو پھر سبق نہیں ہو پاتا، سبق کا حرج ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت ساری باتیں جو ابتداءً ذہن میں آ رہی ہوتی ہے، کسی بھی موضوع سے متعلق کوئی بات سامنے آتی ہے تو فوراً دل میں سوال آتا ہے، تو اور آگے جا کر اس کا جواب بھی موجود ہوتا ہے، آگے جا کے وہ مسئلہ ذکر کیا وہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو سوال جواب بھی ہوں یا مزید سمجھنے سے متعلق بات بھی ہو، جو سبق کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں ان کو سمجھنے کے اعتبار سے یا ان میں کچھ اشکال پیش آ رہا ہے اس کے اعتبار سے تو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ باقی جو خارجی مسائل ہیں وہ اگر اس تھوڑے سے وقت میں ان کو بھی ساتھ لینا شروع کر دیں تو پھر ہمارا کورس نہیں ہو سکے گا، یہ کتاب پوری نہیں ہو سکے گی، سبق نہیں چل سکے گا۔ اور وہ پہلی بات میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ وہ کتابوں کے اندر ہم پڑھ ہی لیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شروع کا باب عبادات کا ہے، تو عبادات میں رہتے ہوئے فوراً ذہن میں آیا کہ معاملات کا فلاں مسئلہ مجھے کل پیش آیا تھا، تو آگے جا کے جب معاملات کا باب شروع ہوگا تو اس میں وہ بات بیان بھی ہوگی۔ اور دوسرا اس کے لیے باقاعدہ ترتیب یہ کہ ہمارا دارالفتہ موجود ہے، آپ حضرات کے جو ذاتی زندگی سے سوالات متعلق ہوں وہ آپ ان پہ پوچھ بھی سکتے ہیں، اور واٹس ایپ کا نمبر بھی جاتا ہے اس میں، ہاں جی، واٹس ایپ کا جو دارالفتہ نمبر ہے وہ بھی آپ کے پاس پہنچ چکا ہوگا، آپ اس میں جو جتنے اپنے سوالات ہیں اس پر لکھ کر جو مسائل پیش آتے ہیں آپ کو ان کا حل پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہاں ہمارا مقصود یہ ہوگا کہ جو مسائل لکھے ہوئے ہیں وہ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ بھی آ جائے اور ہماری زندگی ان کے مطابق بھی ہو جائے اور کچھ نہ کچھ ہمیں ان سے مناسبت بھی ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو کورس سے متعلق کچھ تعارف آپ حضرات کے سامنے آگے پچھلی کتابوں میں کہ یہ کورس کیسے ڈیزائن کیا گیا اور اس کا بنیادی مقصد کیا تھا۔
کچھ اس بارے میں کچھ پڑھا ہے یا نہیں ابھی؟ اچھا چلیں، یہ اس کے شروع میں تعارف لکھا ہی ہوا ہے تو وہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ نا ایک دفعہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم جس کورس میں شریک ہوئے ہیں اس کس کو چیز کو سامنے رکھ کر لکھا گیا اور اس کے کیا فوائد وغیرہ ہیں۔ اس میں شاید تھوڑی سی بات میں دیکھتا ہوں شروع میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ سب سے پہلے یہ صفحہ نمبر 27 ہے تعارف کے نام سے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ اللہ تعالی تعلیم سے آراستہ مسلمانوں کی دینی تعلیم کے لیے فہم دین کے نام سے ایک نصاب و کورس ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ نصاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ یعنی درجہ عام او لیول 3 مضامین پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 اسلامی عقائد، نمبر 2 اسلامی اصول، نمبر 3 اسلامی احکام و مسائل۔ دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں، 3 کون کون سے حصے ہیں۔ نمبر 1 اسلامی عقائد، جن میں عقائد کے اعتبار سے ساری بات ہوتی ہے۔ نمبر 2 اسلامی اصول، اس کو اصول دین ہے کہ قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر احکامات کا استنباط کیسے ہوتا ہے، اس سے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ نمبر 3 اسلامی احکام و مسائل، کہ قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر ہمارے فقہا نے جن مسائل کا استنباط کیا اور جو مسائل بیان کیے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں تاکہ ہماری زندگی ان کے مطابق ہو جائے، جس کی ایک صورت یہ مسائل بیسس زیور کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ ان مضامین پر اپنے دور کی ضروریات اور اپنے زمانے کے ذوق کے مطابق کوئی جامع کتاب نظر نہ آئی، اس لیے ان موضوعات پر معتبر کتابوں سے متفرق مواد کو لے کر ایک جگہ ترتیب دیا، اور اس طرح سے اسلامی عقائد اور اصول دین کے نام سے 2 کتابیں وجود میں آئی۔ اسلامی عقائد میں جو پہلا حصہ تھا عقائد سے متعلق، اس سے بحث ہوتی ہے، اور نمبر 2 اصول دین، جس کو پیچھے بیان کیا گیا تھا اسلامی اصول، شریعت کے کیا اصول ہیں، احکامات کو قرآن حدیث سے استنباط کرنے کے لیے کیا اصول ہیں شریعت کے، ان کو تفصیل سے پڑھا جاتا ہے۔ تیسرا حصہ تھا اسلامی احکام و مسائل، اس سے متعلق آگے فرما رہے ہیں۔ احکام و مسائل میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب مسائل بیشتی زیور کو لے کر ضروری نئے مسائل اور ابواب کا اضافہ کیا گیا ہے، جن کو مشہور معتبر کتابوں سے لیا گیا ہے۔ اس طرح سے اگرچہ کتاب خاصی ضخیم ہو گئی ہے، لیکن یہ ضخامت تعلیمی اعتبار سے ناگزیر سمجھی گئی، یعنی ضروری سمجھی گئی۔ اس کے بغیر چونکہ چارہ نہیں تھا، اس لیے اس کا تحمل کیا گیا اور ساری چیزوں کو اکٹھا جمع کر لیا گیا تاکہ ساری چیزیں تفصیلاً سب حضرات کے سامنے آ جائے۔ یہ نصاب کسی اچھے عالم دین سے پڑھا جائے جو اس کی خوب اچھی طرح تیاری کر کے پڑھائے، اور تعلیم کی ترتیب یہ ہو کہ روزانہ 1 گھنٹہ کی تعلیم ہو، جس میں آدھ گھنٹے کے 2 سبق یعنی پیریڈز ہوں۔ ہفتہ وار 1 ناگہ کی رعایت کرتے ہوئے نصاب 6 مہینے میں پورا کرایا جا سکتا ہے۔ احکام و مسائل کا سبق پورے 6 مہینے چلے، جبکہ عقائد اور اصول کی کتابیں 3 مہینے میں مکمل کی جائیں۔ پہلی ساماہی میں عقائد کی کتاب پڑھائی جائے اور دوسری ساماہی میں اصول کی کتاب ہو۔ دوران تعلیم میں اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ ایک تو سبق کے وقت میں سبق سے خارج اور غیر متعلق بحثوں میں نہ لگے، دوسرے طالب علم کوشش کریں کہ وہ سبق کے وقت میں اپنی کتاب اپنے ساتھ رکھیں اور اس میں سے پڑھیں، کیونکہ یہ توجہ کے زیادہ مرکوز ہونے کے لیے مفید ہوتا ہے کہ اپنی کتاب سامنے ہو اور جو عبارت پڑھی جا رہی ہے وہ نظروں کے سامنے ہو، اس سے انسان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت تو فائدے سے وہ بھی خالی نہیں ہے، اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے، لیکن اپنی کتاب بھی ساتھ ہو اور ساتھ ساتھ دیکھتا رہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اس سے توجہ بنسبت پہلی صورت کے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو فرمایا۔ یاد رہے کہ ہماری کسی بھی کتاب کے ساتھ ہمارا کسی بھی قسم کا معاشی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ آج کل آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ کتب کی جو حقوق ہوتے ہیں ناشر کے حق میں محفوظ ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان کو رائلٹی ملتی ہے باقاعدہ۔ تو حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ جنہوں نے یہ کتابیں لکھی تھی،
ان کا فتویٰ بھی یہ تھا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرا عملی زندگی میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا کہ اپنی کسی کتاب کی رائلٹی یا اس کے ذریعے کسی قسم کی نفع حاصل نہیں کیا، بلکہ کھلی اجازت جبکہ طریقہ صحیح ہو اور اس کو شائع کرے، حضرت اس سے کوئی مالی مفاد حاصل نہیں کرتے تھے۔ دوسرا حصہ یعنی درجہ اعلیٰ اے لیول 2 مضامین پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 پورے قرآن پاک کی مختصر لیکن رواں تفسیر، اس کے لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی مشہور تفسیر بیان القرآن کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ نمبر 2 تمام مضامین پر مشتمل احادیث کا مجموعہ۔ الحمدللہ اب دوسرے حصے کی کتابوں کی ترتیب جاری ہے۔ ہمارا اندازہ ہے کہ 1 گھنٹہ روزانہ پڑھائی ہو تو 1 سال میں اس کی تحصیل ہو سکتی ہے۔ حضرت نے اس وقت فرمایا تھا کہ جب یہ دوسری جو 2 کتابیں ہیں باقاعدہ ابھی چھپی نہیں تھی، تو الحمدللہ اب یہ جو اس میں دوسری کتاب ہے احادیث سے متعلق تمام مضامین پر مشتمل احادیث کا مجموعہ، یہ 3 جلدوں میں حضرت کی زندگی میں ہی چھپ گیا تھا اور مختلف کورسوں میں باقاعدہ پڑھایا بھی گیا اس کو۔ اور پہلا حصہ جو قرآن پاک کی تفسیر ہے یہ مکمل نہیں ہو سکی تھی، لیکن 15 سے زائد پاروں کی تفسیر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، تقریباً 15 کے قریب اس میں سپارے ہیں وہ چھپی ہوئی ہے۔ اور مزید کا بھی کچھ کام اپنی زندگی میں فرما گئے تھے، اس پر بھی کام ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ 20 سے زائد سپارے ایسے ہو جائیں گے جو حضرت کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تفسیر جو تھی وہ انشاءاللہ چھپ جائے گی۔ نصاب کا پہلا حصہ بنیادی نوعیت کا ہے، اس حصے کی کتابیں انشاءاللہ پڑھنے والوں کی دینی ضروریات کو بھی پورا کریں گی، بہت سے دینی خلجان کے مقابلے میں مؤثر ہتھیار ثابت ہوں گی، کیونکہ آج کل کا زمانہ ایسا ہے جس میں دین کے نام پر بہت ساری گمراہیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ مسلمان چونکہ ایک فطرتی طور پر اس کو دین سے لگاؤ، دین سے محبت ہوتی ہے، اس لیے بہت سارے لوگ اس لگاؤ، اس محبت اور اس عقیدت کو استعمال کرتے ہوئے لبادہ تو دین کا اوڑھتے ہیں، نام تو دین کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اندر کھاتے وہ لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور لوگوں کے دین سے ہٹنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو اس کو اگر کورس کو انشاءاللہ صحیح طریقے سے کیا ہوگا تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ معاشرے کے اندر جو مختلف گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں اور معاشرے کے اندر جو مختلف لوگ مختلف طریقوں سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اس سے حفاظت کا بھی ایک ذریعہ ہو جائے گا۔ اصل حفاظت کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، اور اللہ سے ہی ہمیں مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ اسباب کے درجے میں یہ ہے کہ اگر صحیح طریقے سے کسی عالم دین سے اس کورس کو پڑھا ہوا ہو تو یہ بھی مؤثر ثابت ہوتا ہے ان سے حفاظت کا، کیونکہ بنیادی باتیں سامنے آ جاتی ہیں اور بہت ساری وہ جذباتی باتیں ہیں جن کی بنیاد پر مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن جذباتی اعتبار سے وہ باتیں بڑی عمدہ معلوم ہوتی ہیں، اور مسلمان ان باتوں کو سن کے کہتے ہیں ہاں واقعی بات تو ایسی ہونی چاہیے، ہونا تو ایسے ہی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور انہی کو بنیاد بنا کے پہ لوگوں کو گمراہ کر دیا جاتا ہے۔ تو بہت ساری باتیں سامنے آ جائیں گی کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ظاہراً دیکھنے میں تو بڑی جذباتی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے یہ معلوم ہو جائے گی۔ تو اسباب کے درجے میں یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا کہ معاشرے کے اندر جو مختلف گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں ان سے حفاظت ہو جائے گی۔ دوسرے حصے کو بھی ملا لیا جائے تو دینیات کی علی وجہ البصیرت مکمل تعلیم کا بندوبست ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نافع خلائق لوگوں کے لیے نفع بخش بنائے۔ تو یہ تو بنیادی اعتبار سے 2 حصے حضرت نے فرمائے تھے، البتہ جو ادارے کی طرف سے اس کورس کو جاری کیا گیا ہے تو ان دونوں کو سامنے رکھ کر ہی ایک جامع کورس آپ حضرات کے سامنے ہوگا، جس میں یہ بنیادی ساری کتابیں آ جائیں گی۔ یہ پہلے حصے کی جو 3 کتابیں ذکر کی تھی وہ بھی انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آئیں گی، اور اسی طرح آگے جو فہم الحدیث جو حدیث سے متعلق کتاب ہے، احادیث سے متعلق، وہ بھی انشاءاللہ آپ حضرات پڑھیں گے باقاعدہ۔ زندگی کے تمام ہی شعبوں سے جس کی تحصیل بہت ہی مختصر وقت میں کی جا سکتی ہے، وہ تمام حضرات جنہوں نے ان کتابوں کی تالیف اور نشر و اشاعت میں تعاون کیا، خصوصاً دارالفتہ جامع مدنیہ کے معاون مولوی مختار احمد سلمہ اور مولوی حفیظ الرحمن سلمہ، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بھرپور اجر عطا فرمائیں۔ ہم مجلس نشریات اسلام کے جناب فضل ربی صاحب ندوی کے بھی انتہائی شکر گزار ہیں، انہوں نے کتاب کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں ہم سے بھرپور تعاون کیا اور ہمیں ہر قسم کی فکر سے بے فکر کیا۔ عبد الواحد دارالفتہ جامع مدنیہ ذوالحجہ 1420 ہجری، اس وقت حضرت نے یہ لکھا تھا۔ اب تو آپ حضرات کو معلوم ہی کہ حضرت کی وفات ہو چکی ہوئی ہے،
تو بہرحال یہ کورس الحمدللہ ہمارے سامنے موجود ہے. تو یہ تو بنیادی کورس کا تعارف تھا کہ یہ کورس کیوں مرتب کیا گیا اور اس کے فوائد کیا ہوں گے اور اس میں کن کن چیزوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا, کن کن چیزوں کو پڑھایا جائے گا. باقی انشاءاللہ جب کتابیں شروع ہو جائیں گی اور عملاً اسباق شروع ہو جائیں گے تو خود بخود شروع میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے, چونکہ ابتداءً ایک دم بندہ آتا ہے تو مناسبت نہیں ہوتی کسی بھی نئے شعبے سے, لیکن جب اس میں لگ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ مناسبت بھی پیدا ہو جاتی ہے. جب چھوٹا بچہ اسکول میں جاتا ہے تو کئی دن الف بھی نہیں اس سے لکھا جاتا, کیوں مناسبت نہیں ہوتی, لیکن تھوڑے عرصے کے بعد وہ پورے مضمون بھی لکھ لیتا ہے. تو یہ ایک فطرتی بات ہوتی ہے کہ نئی چیز میں انسان کو مناسبت پیدا ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے. تو انشاءاللہ جب عملاً سبق شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ ان کتابوں سے آپ حضرات کی مناسبت بھی ہو جائے گی, سمجھ بھی آنا شروع ہو جائیں گی اور فائدہ حضرت نے فرمایا کہ وہ بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. تو آج انشاءاللہ اتنا ہی رکھ لیتے ہیں, تو کل سے باقاعدہ کوشش کریں گے سبق شروع ہو جائے. اب آج حضرات سے گزارش ہے کہ اس سے متعلق کوئی کورس سے متعلق یا کوئی کچھ بنیادی باتوں سے متعلق آپ حضرات کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو, کوئی بات آ رہی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام.